صفحہ نمبر 283 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 16 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا پس نہ یسدنک روک دے آپ کو انہا اس سے ملا جو نہیں یؤمنو وہ ایمان لایا بہا ساتھ اس کے واتبع اور پیچھے چلا ہواہ اپنی خواہش کے فتردہ پس آپ ہلاک ہو جائیں گے وما تلکا اور کیا ہے یہ بیمینی کا تیرے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام قالا کہا موسیٰ نے ہیا یہ عصایا میری لاٹھی ہے عصا ہے اتوکأ علیہا میں ٹیک لگاتا ہوں علیہا اس کے ساتھ علیہا اس پر واہش اور میں ہلاتا ہوں یا گراتا ہوں پتوں کو بیہا ساتھ اس کے علی غنمی اوپر اپنی بکریوں کے ولیہ اور میرے لیے فیہا اس میں معارب فائدہ ہے اخرى دوسرے بھی فائدے ہیں اخرى دوسرے بھی قالا کہا اللہ تعالیٰ نے القیہا ڈال دے اس کو یا موسیٰ اے موسیٰ فالقاہا پس ڈال دیا اس کو فاذا ہیا پس وہ اسی وقت حیۃ سانپ ہو گیا تسعی دوڑتا ہوا یا چلتا ہوا قالا کہا اللہ تعالیٰ نے خذھا اس کو پکڑ لو ولا تخف اور نہ تم ڈرو سنعیدھا ان قریب ہم لٹا دیں گے اس کو سیرتہا اس کی پہلی سیرت الاولی اس کی پہلی صورت میں وضم اور لگا لے یدا کا اپنے ہاتھ کو الی جناحی کا اپنی بغل میں تخرج نکال اس کو بیضا تخرج تو نکالے گا اس کو بیضا چمکتا ہوا من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے آیتن اخری یہ دوسری نشانی ہے لنریا کا تاکہ ہم دکھائیں تم کو من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے الکبریٰ بڑی بڑی صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا سورہ طٰہٰ اس کا ایک نام سورہ کلیم بھی لکھا گیا ہے پڑھا گیا ہے کیونکہ اس سورہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور اس قصے کو بتانے کا جو مقصود تھا اللہ کے نبی کے لیے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کو بھی تکالیف ایسے ہی آئیں جیسے آپ کو آ رہی ہیں اور انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور آپ نے بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے دل برداشتہ نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا اور آخر کار فتح آپ کی ہوگی جیسے پہلے انبیاء گزرے ان کے مقابلہ کے اندر بڑے بڑے فرعون تھے اپنے آپ کو خدا کہلانے والے لیکن جب نتیجہ کیا نکلا فتح اللہ کے بندوں کی ہوئی اللہ کے پیاروں کی ہوئی اور یہ فتح آپ کی ہوگی اللہ کے نبی کو سمجھایا جا رہا ہے پھر ان کا قصہ بتایا جا رہا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ فلا یسدنک عنہا یہ تاکید کی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو فلا یسدنک عنہا من لا یؤمن بہا اور نہ روک دے آپ کو جو ایمان نہیں لایا کس سے نہ روک دے یعنی جو ایمان نہیں لایا وہ آپ کو روک نہ دے کہا جا رہا موسیٰ علیہ السلام کو کس سے نہ روک دے جو ہم پیچھے پڑا نماز سے نہ روک دے کس سے نہ روک دے آخرت کے دن سے نہ روک دے کہ تم آخرت کی یاد کو بلا دو تم کو وہ شخص جو ایمان نہیں لایا اس کا مطلب ہے جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے ذکر کرنا نماز پڑھنا عبادت کرنا نیک کرنا کوئی اہمیت رکھتی نہیں اس کے لیے قیامت کا ذکر کرنا کوئی اہمیت رکھتے ہی نہیں
وہ کوئی ایمان لائے نہیں، اسی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں کما لو، کھا لو، مزے اڑا لو، بس۔ جو ایمان نہیں لایا، تو ایمان تو وہی لاتا ہے نا جس کا ڈر ہوتا ہے اللہ کے اوپر۔ میں نے جواب دے کے لیے حاضر رہا ہے، فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ کیوں مان لایا؟ وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا، وہ جو اس کے دل نے چاہا، جو اس کے دل نے سوچا، جو اس کے دماغ نے سوچا، جو اس کی مرضی میں آیا، جس کو اسے اچھا اس نے سمجھا وہ کام کر لیا، جس کو اس کا دل نہ مانا وہ نہ کیا۔ دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا ایمان لے آئے، دل کیا نیک کام کر لیا، اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ جیسے اس کے دل نے کہا جو اسلام، وہ تو پابندی اختیار کراتا ہے انسان کو، جھک جاؤ پابندی کی اختیار کر لو۔ فتردہ، یہ جو فتردہ جو لفظ بولا گیا نا، آپ ہلاک ہو جائیں گے، اصل میں قرآن پاک کے اندر جہاں بھی انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جہاں پر ان کو تنبیہ جاتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، اصل میں وہ امت کو تنبیہ کی جاتی ہے، اصل میں امت کو سمجھایا جاتا ہے۔ فتردہ، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ نے ان کی خواہش کی تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ، وہ تو ایسا کم کر نہیں سکتے موسیٰ علیہ السلام۔ اصل میں ہم کو سمجھایا جا رہا ہے جو لوگ ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لاتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، آپ نے بھی ان کی خواہشوں سے پیچھے نہیں چلنا، ان کی بات نہیں ماننی۔ اب وہ اپنا کام کرتے رہے، آپ اپنا کام کرتے رہو۔ فتردہ، بس آپ ہلاک ہو جائیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ اصل میں ہمارے لیے سیگا بولا جاتا ہے۔ وما تلک، آگے ذکر ہو رہا ہے موضوعات کا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا ہے تیرے ہاتھ میں اے موسیٰ؟ یعنی اللہ کا دیکھو کتنا زبردست انداز ہے بلانے کا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، کیسا ہے کہ جیسے کہ تکلف ہے آئی نہیں اس کے اندر، اللہ خود مخاطب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، کیا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور پوچھا جا رہا ہے قال ہی عصای، جب اللہ نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے۔ اور صرف اتنے بس نہیں کر دی، آگے کہا اتوقع علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگاتا ہوں۔ احشو، حشا یعنی پیچھے پڑا حزی کہ ہلانا، احشو میں ہلاتا ہوں ساتھ اس کے پتوں کو، علی غنمی اپنی بکریوں کے لیے، اور اس کے لیے میرے لیے دوسرے فوائد بھی ہیں، ضروریات اسے پوری کرتا ہوں۔ یعنی سیدھا پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنی خوشی ہوئی، اتنا لطف ہوا کہ وہ جب وہ محبوب نے ان سے پوچھا نا کیا ہے، ان کا دل جا میں سے لمبی بات کروں، اور لمبی بات انہوں آگے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ میں لاٹھی بھی ہے، میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں ان سے پتے بھی جاڑتا ہوں، یہ میرے دوسرے کام بھی کرتی ہے۔ ان سے بے تکلفی کے ساتھ بات کرنی شروع کر دی، مزہ آ رہا موسیٰ علیہ السلام کو، اور بات کرنی شروع کر دی۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہا اللہ تعالیٰ نے القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو ڈال دے، اس لاٹھی کو پھینک دے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جب ڈالا اس کو تو وہ کیا اچانک وہ سانپ بن گئی، وہ لاٹھی سانپ بن گئی۔ یہ پیچھے نا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کیا ہے، یعنی اس سے مخاطب مطلب یہ تھا کہ رات کا وقت تھا جب وہ انگارے لینے جا رہے تھے، موسیٰ سے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اور پوچھا موسیٰ اگر یکدم اللہ سانپ بنا دیتا، موسیٰ ڈر جاتے۔ کہا موسیٰ یقین دیکھو تیرے ہاتھ میں کیا، جی لاٹھی ہے، میں اب اس کو سانپ بناؤں گا۔ کہیں موسیٰ یہ لاٹھی پر ڈر جائیں گے، پھینک دے ادھر، معاملہ کوئی ایسے ہو جائے، تو میں پہلے یقین رہتے رہے کہ لاٹھی ہے، اور میں اب اس کو پھینک، اگر یقین ہوگا جس کو میں نے پھینکا، میں نے لاٹھی پھینکی تھی، وہ سانپ بنا، اللہ کی مرضی سے بن گیا، اللہ کے حکم سے بن گیا۔ فرمایا فَأَلْقَاهَا، پس ڈالا اس کو، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ سانپ بن گیا اچانک جب ڈالی اس کو۔ اور یہ حیہ ہر سانپ کو کہتے ہیں، نر ہو، مادہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر سانپ کو حیہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک کہتے ہیں جب جان کا لفظ بولے گا سانپ کے لیے، یہ سانپ کے لیے جو اپنا چھوٹا سانپ ہوتا ہے، اور ثعبان مبین جو اژدہا ہوتا ہے اس کے لیے بڑا لفظ بولا گیا قرآن پاک کے اندر، یعنی مختلف قسمیں سانپوں کی ادھر حیہ کہا گیا، یعنی ہر سانپ جس کو بولا حیہ لفظ بولا جاتا ہے۔ قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، خذھا، اس کو پکڑ لے، ولا تخف، اور نہ تو ڈر، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو لٹا دیں گے اس کی پہلی حالت میں، جو اس کی پہلی حالت تھی اس کے اندر ہم اس کو لٹا دیں گے۔ ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اس کو پکڑ لو۔ وزم، اور ڈال، لگا، ضم کرنا، کسی چیز کے اندر ضم ہو جائے، وزم اور لگا،
یادا کا اپنے ہاتھ کو، الا جناحی کا اپنی بغل میں، جناح کہتے ہیں پرندے کے پر کو بھی کہتے ہیں، بازو کو کہتے ہیں، جناحی کا اپنے بغل میں، تخرج تو نکال اس کو، بیضا چمکتا ہوا ہوگا، من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے، کسی کو نہ کوئی تکلیف، جیسے وہ یہودی کہتے تھے تو رات کے اندر لکھا تھا، تو رات بدلی گئی تھی، لکھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، جب نکالا تو ان کو برس کی بیماری وہ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھ چمکنے لگ پڑا تھا، ایسی کہا، فرمایا غیر سوء، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، نہ نکالنے سے پہلے تھی نہ نکالنے کے بعد تھی، وہ تو یہ اللہ کی طرف معجزہ تھا، غیر سوء آیۃ اخری، فرمایا یہ دوسری نشانی ہے تمہارے لیے، موسیٰ سے کہا جا رہا ہے یہ تمہارے لیے دوسری نشانی ہے، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِ الْكُبْرَى، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو بڑی بڑی نشانیاں۔ یہ نشانیاں کیوں تھی؟ یہ معجزات کیوں تھے؟ یہ کیوں دکھلائے گئے تھے؟ اس لیے دکھلائے گئے تھے کہ جن کے پاس تو نے دین کی دعوت لے کر جانا ہے وہ بڑا ایک ظالم آدمی ہے، اس کی باشت بہت بڑی ہے، وہ جابر ہے، سرکش ہے، اور پوری باشت اس کی، وہ قوم کے حکمران ہے، جو چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اور قریب ہے، اگر بغیر نشانی کو جاؤ گے تجھے پکڑ لے قتل کر دے، جیسے انبیاء کو کیا گیا پیچھے، اور فرمایا یہ نشانیاں دی گئی ہیں، یہ نشانیاں تم نے لے کر جانا ہے، اور وہ ڈرے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام جاتے ہی وہ عصا کو پھینکا اور ہاتھ نکالا، فرعون ڈر گیا کہ یہ بس اسدہ بن گیا، سام بن گیا، ہاتھ نکالا وہ چمکتا ہوا جیسے سورج چمکتا ہے، ایسے وہ ہاتھ بن گیا، اس نے کہا نہیں موسیٰ کے پاس کچھ ہے، وہ ڈرا، اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ موسیٰ کو پکڑ کے سزا دے یا قتل کر دے نعوذ باللہ یا کسی تکلیف دے، اس کی اتنی ہمت ہوئی نا، وہ اس کے پتہ چل گیا کہ میں جو دعویٰ کر خدائی کا وہ جھوٹا ہے، موسیٰ سچا ہے، یہ جو معجزہ دکھا سچا معجزہ ہے، اس کی ہمت نہ اسے کام کرنے کی، اس لیے یہ معجزہ دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے وہ بھیجا گیا تاکہ آپ اپنے دین کا کام مضبوطی سے کر سکیں۔ اس سے رسول اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر تھے، ابو جہل نے کہا آج میں اس کو ختم کر دوں گا، جب وہ کہتا ہے وہ آگے آیا، وہ ساتھیوں تو کہنے لگا دیکھنا اگر آج محمد حرم کے اندر آیا تو آج میں اس کا کیا حال کرتا۔ اللہ کے نبی آئے نماز کے دوران، وہ آگے بڑھا آپ کو پکڑنے کے لیے، لیکن یکدم پیچھے ہٹا، جو کافر نے کہا کیا ہوا ابو جہل کیا ہوا، کہنے لگا مجھے جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک اونٹ کی طرح کا ایسے وہ درندہ میری طرف لپکا، جیسے مجھے پکڑنے، اگر پیچھے نہ میں ہٹتا اسے مجھے پکڑ لے، کھا جا اسے مجھے پکڑ کر۔ یعنی یہ معجزات کیوں دکھلائے گئے؟ تاکہ ابو جہل کی طرح کے لوگ جو تھے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، آپ کو تکلیف دیتے رہے ہیں، اذیت دیتے رہے ہیں، ایذا دیتے رہے ہیں، لیکن جو بالکل یعنی قتل کر دینا نعوذ باللہ، ایسے کام کر دینا، وہ ایسا کام کر سکے ہی نہ۔ ان کو پتا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے جو اس کی مدد کرتی ہے، جو اس کو بچاتی ہے، اور اسی طرح اللہ نبی کو حوصلہ تھا، آپ وہ کام کرتے رہے۔ اسی طرح یہ موسیٰ علیہ السلام سے معجزات تھے، وہ اس لیے تھے کہ فرعون کچھ کر نہ سکے، اور اللہ نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی اور ہے، اور مختلف اوقات کے دوران آپ کو معجزات ظہور ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں سے، وہ کافروں نے بھی دیکھا اور مسلمانوں بھی دیکھے، کیسے کیسے معجزے آپ کے ہاتھ سے رونما ہوئے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک شان تھی، کبریائی تھی، اللہ کے نبی کی ایک عظمت تھی جو بتایا گیا کہ سچا نبی ہے، وہی ہم ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا یصدنک عنہا، فلا یصدنک عنہا، پس نہ روک دے آپ کو اس سے، پس نہ روک دے آپ کو اس سے، من لا یؤمن بہا، من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، جو مجھ پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، ترضا، فترضا، پس اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ پس اگر آپ نے ایسے کیا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟
قال ہی عصای، قال ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ میرا عصا ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ میرا عصا ہے، یا میری لاٹھی ہے، میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بها على غنمی، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اس کے ذریعے پتے جاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، اور میں اس کے ذریعے پتے جاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، ولی فیہا، وَلِيَ فِيهَا، اور میرے لیے اس میں اور میرے لیے اس میں معارب اخرى، معارب اخرى، دوسرے فائدے بھی ہیں۔ دوسرے فائدے بھی ہیں۔ قال، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، القیہا یا موسیٰ، القیہا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اس کو ذرا نیچے پھینکیے، موسیٰ علیہ السلام ذرا اس کو نیچے پھینکیے، فالقاها، فَأَلْقَاهَا، بس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نیچے پھینکا، پس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نیچے پھینکا، فَإِذَا هِيَ، فَإِذَا هِيَ، بس اس وقت وہ پس اس وقت وہ حیۃ تسعى، حیۃ تسعى، ایک تیز پھرتیلا سانپ بن گیا، ایک تیز پھرتیلا سانپ بن گیا، قال خذها، قال خذها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑیے، اللہ نے فرمایا اس کو پکڑیے، ولا تخف، ولا تخف، اور نہ ڈریے، اور نہ ڈریے، سنعیدها، سنعیدها، ان قریب ہم لوٹا دیں گے اس کو، ان قریب ہم نے لوٹا اس کو، سیرتها الاولی، سیرتها الاولی، اس کی پہلی حالت، اس کی پہلی حالت میں، وضمم، وزم، اور ڈالیے، اور ڈالیے، یادا کا، یادا کا، اپنے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو، الی جناحک، الی جناحی کا، اپنی بغل میں، اپنی بغل میں، تخرج، تخرج، نکلے گا، وہ نکلے گا، بیضاء، بیضاء، سفید، سفید، من غیر سوء، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی عیب کے، آیتن اخری، آیتن اخرى، یہ دوسری نشانی ہے، یہ دوسری نشانی ہے، لنریک، لنریک، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو، من آیاتنا الکبری، من آیاتنا الکبریٰ، اپنی بڑی نشانیوں میں سے۔ اپنی بڑی نشانیوں میں سے۔